بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین السلام علیکم۔ عید غدیر کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہے کہ جو انسان کر سکتا ہے، لیکن میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ آج کا انسان، آج کے معاشرے کا انسان جو ہے وہ ان ضرورتوں کی طرف درواقع گامزن ہے اور ان ضرورتوں کی تلاش میں ہے کہ جو ابتدائی مرحلے میں انسانی سماج کو جن ابتدائی مرحلوں میں جن کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی گرسنگی ہے، یعنی بھوک ہے۔ دنیا آج بھی تبعیض کا شکار ہے، طبقاتی سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا آج بھی وسیع پیمانے میں تعلقات کو بنیاد بناتا ہے۔ دنیا آج بھی نسل، قوم، زبان، جغرافیہ، ان چیزوں کو ملاک اور معیار قرار دیتا ہے۔ دنیا آج بھی طاقت اور اسلحہ کی زبان سمجھتا ہے۔ دنیا آج بھی ناحق ولایت، انسانوں کی ناحق ولایت دوسرے انسانوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ وہی چیزیں جو 2000 سال یا 4000 سال پہلے ہوا کرتی تھی اور انسانی معاشرہ جس عذاب میں مبتلا تھا، آج بھی ایک نئی شکل میں، ایک نئے فریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سماج اسی میں مبتلا ہے۔ آج بھی وہی درد، وہی تکلیفیں ہیں آج بھی انسانی معاشرے کو جو 4000 سال پہلے تھی۔ وہ درد بھرا معاشرہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے، لیکن بس ہم نے فریم چینج کیا۔ اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ پچھڑا ہوا معاشرہ ہے، وہ پسماندہ تھا، لیکن آج ہم نے اس سے ماڈرن کہا۔ لیکن یہ ماڈرنٹی اور اس ماڈرن دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کام ہوتا ہے، بس ہم نے لیگل کر دیا اس کو۔ اس میں انلیگل تھا، اس میں ہم نے لیگل کر دیا۔ اس میں ناجائز تھا، اس میں نے اس کو جائز کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیوں یہ رنگ چینج ہو گیا؟ اس لیے ہوا کہ انسانی جو ہدایت تھی انسان کے لیے، الہی ہدایت، اس سے انسان دور ہوا۔ لہٰذا غدیر درواقع اس سلسلہ ہدایت کی وہ کڑی تھی، ایک ایسا پروسیس تھا سلسلہ ہدایت کہ جہاں پہ انسان اس مرحلے پسماندگی سے عبور کر کے ایک نئے مرحلے میں وارد ہو جاتا، ایک نئے دور، ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی صبح تھی، ایک نیا مطلع الفجر تھا۔ یہ غدیر، یہ نظام اور یہ پیغام غدیر۔ تو کیوں ہوا، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کیوں انسان اس پسماندگی کو مختلف شکلوں میں اور اس پستی کو، ان ذلتوں کو، ان خاریوں کو مختلف شکلوں میں، مختلف قالبوں میں درواقع تسلسل کے ساتھ بڑھاتا ہی رہا، اس میں ڈیولپ کرتا رہا۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی وہ مثلاً فرض کرے وہ اللہ کو چھوڑ کے، وہ وحدانیت کو چھوڑ کے پیڑ پودے شجر حجر کی مثلاً اس میں عبادت اور پرستش میں محو ہے۔ وہ قانونی راستوں کو چھوڑ کے غیر قانونی راستوں کو قانونی بنا کے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان حدود کو پامال کر رہا ہے جو انسانی معاشرے کو درواقع مضبوط بنانے کے لیے اور انسانیت کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے ضروری تھی۔ ان حدوں کو وہ توڑ رہا ہے، ان میں تجاوز کر رہا ہے۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اس خط سے جو حد مشخص ہوئی تھی اس کے لیے، جس میں سلسلہ ہدایت و نظامت، جس میں سلسلہ ہدایت و امامت تھا، وہ حقیقت میں اس سے دور ہو گئے۔ اس نے یا تو اس کی مخالفت کی، رحلت رسول کے بعد ہم اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں، یا تو اس کی مخالفت کی یا تو کلی طور پہ اس کو رد کر دیا کہ مجھے یہ نظام ہی قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جس سے اس مرحلے سے عبور کرنا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال کے لائے تھے ان لوگوں کو کہ اب اس کاروان کو آگے بڑھانا تھا، ولایت کے سائے میں اس سے عروج تک لے جانا تھا، اس کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ اور
ایسا رشد ان کے اندر پیدا کرنا تھا کہ ہر چیز پہ فائق آتے، لیکن چونکہ اس مرحلے کو عبور ہی کرنے نہ دیا گیا، لہذا یہ انسان، یہ امت جو امت خیر تھی، یہ امت پسماندہ ہو گئی. یہ جو امت فائق تھی، یہ امت راکد ہو گئی. یہ جو امت محرک تھی، یہ امت پستی اور ضلالت کی شکار ہو گئی. لہٰذا عزیزو، آج بھی غدیر اور نظام غدیر اور پیغام غدیر کو نہ فقط سننے کی ضرورت ہے بلکہ عملی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر گھر تک پیغام غدیر کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی غدیر اور غدیر کا پیغام آگے بڑھانے والوں میں اور اس پر عمل کرنے والوں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا به روی دست نبی ببین میتابد ماه جمال حیدر. من كنت مولا علی مولا من كنت شده امیر کل مومنین دلدار زهرا ولی داور. من كنت مولا علی من كنت